أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سوال یہ کیا تھا کہ دیوبند اور بریلی میں کیا فرق ہے، دیوبندیت کیا ہے اور بریلویت کیا ہے. میں نے بتلایا تھا حب رسول اور حب اولیاء میں غلو کا نام بریلویت ہے، اور حب رسول اور حب اولیاء میں اعتدال کا نام دیوبندیت ہے. مختصر سے مختصر لفظوں میں یہ اس کی نظیر شیعیت اور سنیت کیا ہے. شیعہ فرقہ ہے، سنی ہم لوگ ہیں. شیعیت اور سنیت میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے. حب آل رسول میں نہیں، آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت میں غلو کا نام شیعیت ہے، اور اس میں اعتدال کا نام سنیت ہے. ہمیں بھی آل رسول سے محبت ہے الحمدللہ، مگر اس میں اعتدال غلو نہیں. ان کو بھی آل رسول سے محبت ہے، رسول سے نہیں. رسول کو تو ایک طرف کرو، آل رسول سے محبت ہے. اور آل رسول میں محبت حدود سے آگے چلی گئی تو وہ شیعہ بن گیا. تو ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر اختلاف کے بالوں پر نکلتے ہیں، پھر طرح طرح سے نئے نئے مسئلے اختلافی آپس میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اختلاف شروع ہوتا ہے ایک بنیادی نقطے سے. یہ آپ نے کیا کہا کہ آل رسول سے محبت، رسول سے محبت نہیں، یہ کیا بات کہی؟ بھئی آل رسول سے محبت ہے تو رسول سے پہلے محبت ہوگی، کوئی ضروری نہیں. آل رسول سے محبت ہو تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، یہ ضروری نہیں. دیکھو میں اس کی نظیر دوں. ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ان کو قرآن سے کوئی محبت نہیں، بس حدیث حدیث، رات دن حدیث 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 رٹتے رہیں گے. قرآن سے ان کو کوئی محبت نہیں. ارے بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وہ وحی مطلوع ہے،
اور حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اور ارشاد تو حضور کے ہیں، وحی اللہ کی ہے، تو اس کا سیکنڈ نمبر ہونا چاہیے، نہیں انہوں نے اس کو فرسٹ نمبر کر دیا۔ اور قرآن کریم کی ہے، مسلمان ہیں تو مانیں گے، جب مسلمان ہے تو ماننا ہی ہے، لیکن جو اہمیت دینی چاہیے قرآن کریم کو ان کے نہیں ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں تمہیں، بنارس، وارانسی، اب نیا نام اس کا یہ رکھا ہے ہندوؤں نے، وہاں ہمارے بھی بہت لوگ ہیں اور اہل حدیث بھی بہت ہیں، ان کا سب سے بڑا مدرسہ وہی ہے۔ ایک مرتبہ میں وہاں ایک مدرسے کے جلسے میں گیا، ہمارا جو مدرسہ ہے وہ اور ان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، ان دونوں کے دروازوں کے درمیان میں 500,000 میٹر کا فاصلہ ہے۔ تو رات کو ہم پہنچے، جلسہ ولسہ ہوا، رات سو گئے، صبح اٹھے، فجر پڑھی، پھر میں نے اپنے ایک فاضل کو جو دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، میں نے اس سے کہا بھئی آؤ ان سلفیوں کے مدرسے کو دیکھ کر آئیں، میں نے کہا چلو۔ تو ہم نے کوئی اطلاع پہلے کی نہیں تھی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، ہم چلے جائے، گیٹ بند، تو ہم نے کھٹکھٹایا 10 منٹ کے بعد میں گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا، وہ سو کر اٹھا ہوا، اس کی چہرے سے شکل سے نظر آ رہا تھا کہ کمرے میں، دروازے کے پاس کمرہ تھا، اس میں سو رہا تھا، وہاں سے اٹھ کر اب آیا، آج دروازہ کھولا اس نے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں ریکٹر صاحب سے مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ، وہاں کے ریکٹر تھے، محتمم تھے اور ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اور مختلف سیمیناروں میں میری ان سے دید شنید تھی۔ دید شنید سمجھے؟ دید مانے دیکھا، اور شنید کے معنی ایک دوسرے کی باتیں سنی، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دید کے معنی دیکھا، اور شنید معنی ایک نے دوسرے کی باتیں سنی۔ یہ اردو کا محاورہ پاکستان کے تو لوگ حضرات جانتے ہیں دید شنید کا مطلب، مگر ہمارے گجراتی نہیں جانتے، اس لیے میں نے بتلایا کہ دید شنید کے یہ معنی ہے۔ سیمیناروں میں الیک سلیک تھی، یہ دوسرا محاورہ ہے، الیک سلیک تھی۔ تو میں نے کہا بھئی مقتدی حسن صاحب سے ملنا ہے، تو کھڑا رہا، پھر کمرے میں گیا، ہم باہر دروازے پر کھڑے رہے، وہ کمرے میں گیا، اور اندازہ ایسا ہوا کہ اس نے فون کیا، قریب تو نہیں تھا، ذرا دور کمرہ تھا، لینڈ لائن تھی، تو کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ آ جائیں کہ مقتدی حسن صاحب گھر میں ہیں، ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اندر گئے، ہم پورے 2 منزلہ مدرسہ ہے، پورے مدرسے میں نیچے اوپر گھومے، تو تمام طلبہ کمروں میں سوئے پڑے تھے، فجر کی نماز ہو چکی، کوئی طالب علم اٹھا ہوا نہیں، سب سوئے پڑے تھے۔ گھومے پھرے، ہم نے دیکھا، دیکھ کر پھر ہم مسجد کے پاس سے گزرے، تو ایک طالب علم، ساری مسجد بند ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، ہم اندر گئے دیکھنے کے لیے، تو ایک طالب علم زمین پر قرآن شریف رکھ کر پڑھ رہا تھا، بالکل زمین پر، نہ کوئی چیز بچھائی ہے، نہ کوئی رحل ہے، بالکل فرش ہوتا، مسجد میں فرش ہوتا ہے، اس فرش پر قرآن رکھ کر پڑھ رہا۔ تو مجھے عجیب سا معلوم ہوا، اس کے پاس میں القراءۃ الرشیدہ رکھی تھی اور قرآن کو زمین پر رکھ کر پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس طالب علم سے کہا اللہ کے بندے، یہ تو نے القراءۃ الرشیدہ، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتابی تو نے زمین پر رکھ رکھی ہے،
اور یہ اللہ کی کتاب بھی تو نے زمین پر رکھ رکھی ہے، تیرے نزدیک ان دو کتابوں میں کوئی فرق نہیں؟ تو اسے مجھے یوں دیکھا اور دیکھ کر کے پڑھنے لگا، میری بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ خیر ہم گھوم پھر رہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے کے بعد میں ریکٹر صاحب آئے، مقتدی حسن صاحب، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ملاقات ہوئی، ہماری پرانے تعلقات تھے، تو میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، میں نے کہا اظہری صاحب میں مسجد میں یہ تماشا دیکھ کر آیا ہوں کہ کتاب بھی اس نے القراءۃ الراشدہ بھی نیچے رکھ رکھی طالب علم نے، اور قرآن بھی نیچے رکھ رکھا۔ تو اظہری صاحب نے مجھے جواب دیا، ہم نے طلباء کے قرآن پڑھنے کے لیے ایک ہال بنایا ہے، وہاں ٹپائیاں ہیں، وہاں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے انتظام ہم نے کیا ہے۔ یہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے طلباء کے قرآن پڑھنے کے لیے ایک ہال بنایا ہے، وہاں ٹپائیاں ہیں، اس کا ہم نے انتظام کیا ہے، مگر یہ بدتمیز طالب علم جو کر رہا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ اصل کیا ہے، ان کے یہاں قرآن کا نمبر دوسرے درجے پر ہے، آپ ان کی گفتگویں مہینہ بھر 6 مہینے سنتے رہیں، حدیث بخاری، کبھی ایک دن بھی قرآن کا نام نہیں لیں گے، قرآن کی ایک آیت بھی کبھی نہیں پڑھیں گے، قرآن کی ایک آیت سے بھی استدلال نہیں کریں گے۔ اس سے کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پس پشت ڈالا، اور حدیث سے ان کو اتنی محبت ہو گئی، غلو ہو گیا اس محبت میں، تو قرآن پیچھے گیا۔ اسی طریقے پر میرے بھائیو، شیعوں کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں، آل رسول سے، حضور کے اولاد سے اتنی محبت ہو گئی کہ 12 امام بنا دیے، 12 اماموں پر وحی کے قائل ہو گئے، اور 12 اماموں کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ بھی ہو سکتی ہے، اور 12 امام بھی معصوم ہیں، یہ سب اس میں سے عقائد پھوٹ نکلے۔ اولاد میں حضرت علی سے امام شروع ہوتے ہیں، حضرت علی اولاد میں نہیں ہیں، چچا زاد بھائی ہیں اور داماد ہیں، مگر سب لوگ سن ان لو کہتے ہیں داماد کو، تو انہوں نے ان کو بھی آل رسول میں، حضرت علی کو بھی آل رسول میں لے لیا۔ پھر حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہے، حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم وجہہ، ان کی کئی بیویاں رہی ہیں، جب تک سب سے پہلا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور جب تک حضرت فاطمہ حیات رہی دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ لیکن حضرت فاطمہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد میں حضرت علی کی نے کئی نکاح کیے ہیں، اور اس زمانے میں باندیوں کا بھی دور تھا، تو حضرت علی کی 17 لڑکے تھے۔ لڑکیاں کتنی تھی معلوم نہیں، عرب لڑکیوں کو اظہار نہیں کرتے۔ آج بھی آپ کسی سے پوچھیں آپ کی کیا اولاد ہے تو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا۔ گویا لڑکیوں کا اجنبیوں کے سامنے نام لینا یہ بھی بے پردگی ہے، عرب اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ہم اجمی کوئی پوچھے آپ کی کیا اولاد ہے تو سب سے پہلے لڑکیوں کو گنائیں گے، لڑکوں کو بعد میں۔ یہ بے حجابی ہے، بے پردگی ہے۔ عرب کبھی، چنانچہ تاریخ میں صحابہ کے حالات پڑھو، لڑکوں کا تذکرہ آئے گا، لڑکیوں کا کوئی ذکر نہیں آئے گا کتنے۔ اور آج بھی کسی عرب سے پوچھو، یہاں کا عرب نہیں، وہاں سے جو عرب یہاں آ گیا وہ نہیں، وہ تو یہاں آ کر یہاں کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہاں جو عرب ہیں کسی سے پوچھو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی۔ ان 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کا نام تھا محسن، اور 2 صاحبزادے
زندہ رہے بڑے ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور 2 لڑکیاں امامہ اور ام کلثوم، یہ 2 لڑکیاں بھی بڑی ہوئی۔ یہ جو حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی اولاد ہے، یہ آل رسول کہلاتی ہے۔ اور عجیب و غریب ہیں، حضرت علی کو آل میں لیا، کہا وہ سن آف لو ہیں، داماد ہیں، داماد کو بیٹا ہی کہتے ہیں، تو حضرت علی کو تو آل رسول میں لیا، اور حضرت علی کی ساری اولاد کو نہیں لیا، صرف حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے اس کو آل رسول میں لیا۔ پھر سلسلہ چلتے چلتے 11 امام ہو گئے، 12 امام ہو گئے، یہ تو سلسلہ پتہ نہیں کہاں چلے گا، کہاں تک جائے گا۔ تو پھر انہوں نے سلسلہ روک دیا 12ویں امام پر، اور 12ویں امام کو غائب کر دیا، چلے گئے کہیں غار میں چلے گئے، اور پھر وہ جو غار میں چھپ گئے جا کر ان کا نقیب بنایا۔ اب نقبہ ہوتے ہیں اور وہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور 12واں امام جو غار میں غائب ہے اس سے رابطہ رہتا ہے اور امت کی رہنمائی یہ نقیب کرتا ہے۔ خمینی صاحب ایسے ہی نقیب تھے، یہ ان کے ائمہ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک سسٹم ہے۔ گویا آج تک ان کے یہاں سربراہی جو ہے وہ 12ویں امام کی ہے، لیکن 12ویں امام سامنے نہیں ہے، وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک غار میں، اور ابھی حیات ہیں۔ وہ نکلیں گے اس غار سے، کب نکلیں گے؟ جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ نکلیں گے۔ ابھی تو جتنے شیعہ ہیں سب منافق ہیں، جب 313 مخلص شیعہ وجود میں آئیں گے تب وہ غار میں سے نکلیں گے۔ وہاں تک وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے امام زمانے کا امام، وہ ان سے کانٹیکٹ رکھتا ہے اور وہاں سے ہدایت لے کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پورا آل رسول کی محبت میں غلو کے نتیجے میں یہ پورا سلسلہ قائم ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے، محبت سرسری سی، جیسے ان کو قرآن سے محبت نہیں ہے، محبت لیکن جیسے ہونی چاہیے تھی نہیں۔ کیوں؟ غلو ہو گیا حدیث کی محبت میں تو قرآن کی محبت گھٹ گئی، حالانکہ ہر ایک کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ ایک نقطہ ہے جس میں سے پھر عقیدے پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام، ان کی محبت میں غلو سے 4 مسئلے پیدا ہوئے۔ یہی دیوبند اور بریلی کے درمیان میں مابہ الامتیاز اختلاف ہیں۔ پہلا مسئلہ پیدا ہوا نور و بشر کا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر انسان تھے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے، نور تھے۔ دیوبند کہتا ہے بشر تھے، بس ہم کہتے بشر تھے، وہ کہتے نور تھے، بشر تھے ہی نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل قرآن کریم میں سے وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لہم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق آیا تمہارے پاس، آیا تمہارے پاس نور اور واضح کتاب۔ وہ کہتے ہیں نور و کتاب مبین، کتاب مبین، اور نور میں واو کے ذریعے سے عطف کیا ہے، اور واو کے ذریعے سے جب عطف کیا ہے تو 2 چیزیں
الگ الگ ہوتی ہیں. جا زید و امر، زید اور امر آئے تو زید الگ ہے، امر الگ ہے. نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے. کتاب مبین قرآن کریم ہے اور نور اللہ کے رسول ہے. کہا دیکھو اللہ کے رسول کو نور کہا گیا قرآن میں. ایک دلیل تو ان کی یہ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث پیش کرتے ہیں، بالکل گھڑی ہوئی 100%. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کے بالکل بگننگ میں، آغاز میں میرا نور پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ حضور نور ہیں، بشر نہیں. یہ ایک حدیث ہے، بالکل گھڑی ہوئی حدیث. یہ دو ان کی دلیلیں ہیں. دیوبند کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم انبیاء، صرف حضور نہیں، سارے انبیاء کی بشریت کی صراحت سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، فرشتے نہیں تھے. کفار کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو اپنا کوئی نمائندہ بھیجنا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں میں سے بھیجتا ہے. اللہ کو اگر رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کروبیوں کو بھیجتے، مقرب فرشتوں کو بھیجتے. یہ ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے، جو بازار میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، اس کو رسول بنا دیا. اللہ کے یہاں کچھ فرشتوں کی کمی تھی. قرآن اس کے جواب میں بار بار کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان بشر ہی رسول بن کر آئے، انسان ہی رسول بن کر آئے. وہاں بشر لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ اگر زمین میں فرشتے باطمینان بسے ہوئے ہوتے تھے، چلتے پھرتے ہوتے تھے، یمشون فی الارض مطمئنین، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن جب زمین پر انسان ہیں، بشر ہیں اور وہ بسے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس فرشتہ رسول بنا کر کیسے بھیجا جائے گا؟ ان کی طرف تو انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اس مضمون کی جہاں جہاں آیتیں ہیں وہاں بشر لفظ استعمال کیا ہے. اور فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مات ام هم الخالدون. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہم نے اس کو بشر بنایا، ہمیشہ کوئی زندہ نہیں رہا. بہت لمبی مدت بھی کوئی زندہ نہیں رہا. فرشتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، قیامت تک فرشتے مریں گے نہیں، مریں گے لیکن قیامت تک ہر فرشتے کی عمر قیامت تک ہے. اور جنات کی عمریں ہزاروں سال ہیں، ہزاروں سال کے بعد وہ مرتے ہیں. اور انسان کی 60-70 سال رہ گئی ہے عمر. تو فرشتوں کی لمبی عمریں ہیں. ایسی لمبی عمر ہم نے کسی رسول کو نہیں دیے، کسی بشر کو نہیں دی. بشر یعنی انسان کے لیے عمریں کم رکھی ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مات، اگر آپ کو موت آ جائے گی تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ آپ کو موت آئے گی، وہ بھی مر جائیں گے. کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے ٹیلی فون سے، اور ان کو ہر بات معلوم ہونی چاہیے کہ مملکت میں رموز مملکت کیا ہیں، گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ سب اس نمائندوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو قرآن نے جواب دیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ جواب دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں. تم بھی اللہ کے بندے ہو. تمہارا اپنے باس کے ساتھ کیوں ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. اللہ ہمارے باس ہیں. ہمارا کون سا کانٹیکٹ ہے ٹیلی فون سے اللہ تعالیٰ سے؟
رسول نے کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہارے اندر اور میرے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر سرخاب کا پر لگ رہا ہے، جو پر تمہاری پگڑی میں نہیں لگا ہوا ہے۔ ایک فرضی پرندہ ہے سرخاب، وجود کچھ نہیں اس کا۔ جیسے ایک پرندہ عنقا ایک پرندہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سب فرضی باتیں۔ ایک پہاڑ ہے کوہ قاف، وہ سب فرضی باتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر زمانے میں کچھ فرضی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو آپ کا جو یہ واٹ اسٹاپ کیا ہے، واٹس ایپ، یہ جو آج کل واٹس ایپ نکلی ہے آپ حضرات کی، یہ تو ساری خرافات کا مجموعہ ہے۔ روز ایک نئی خبر گھڑی ہوئی اس کے اوپر واٹس ایپ پر آ جائے گی۔ تو یہ ہر زمانے میں یہ سب بکواس چلتے رہتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی بکواس ہے کہ عنقا پرندہ ہے، کوہ قاف سونے کا ایک پہاڑ ہے، اور ایک سرخاب پرندہ ہے، اس کا کہاں رہتا ہے؟ کہ جہاں 7 سمندر اکٹھا ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے۔ 7 سمندر تو کہیں بھی اکٹھا نہیں ہوتے۔ وہ پرندہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ 7 سمندر جہاں رہتا ہے وہاں ان کا پر کبھی کبھی گر جاتا ہے، تو وہ پر مل جاتا ہے، اور وہ پر اتنا خوبصورت ہے اور اتنا مبارک ہے کہ بادشاہ اسے پگڑی میں یوں گھساتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے تم نے فوٹو دیکھے ہوں گے تو ان کی پگڑی میں ایک یہاں پر ہوگا، وہ سرخاب کا پر، یعنی خاص امتیاز جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میری پگڑی میں سرخاب کا پر لگ رہا ہے اور کسی کے پاس میں یہ سرخاب کا پر نہیں ہے۔ تو میں نے جو محاورہ استعمال کیا کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تم بندے ہو، تمہارا اپنے باس سے ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہے، تو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میرا کہاں سے رابطہ ہوگا؟ ہاں میرے اندر تمہارے اندر ایک فرق ہے، میرے اندر ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے۔ وہ کیا پر لگ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے معبود ہونے کی وحی آتی ہے کہ معبود وہ اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تم نے مندروں میں جو خدا بٹھا رکھے ہیں یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ وحی آتی ہے میرے پاس۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ بہرحال ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں تمام انبیاء کی اور خاص طور پر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انسان ہونے کی، بشر ہونے کی صراحت ہے کہ وہ انسان تھے۔ اور یہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور پیدا کیا، یہ بوگس حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ سیرت کی ایک کتاب ہے مواہب لدنیا کی شرح، زرقانی، 8 جلدوں میں ہے۔ اس سیرت کی کتاب ہے حضور کے حالات میں، تو اس نے یہ حدیث لکھی ہے، اور حدیث لکھ کر یہ کہا کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے۔ حوالہ مار دیا اس نے۔ اب مصنف عبد الرزاق کا کوئی وجود ہی نہیں، ابھی حوالہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یہاں رک کر یاد رکھو، یہ جو لوگ حوالے دیتے ہیں ان میں سے 50% حوالے بھی بوگس ہوتے ہیں، لہذا کسی حوالے پر اعتماد مت کرو۔ اس نے کہا فلاں کتاب میں، اس کتاب میں ڈھونڈو ہے یا نہیں؟ اکثر ڈھونڈو گے تو پہاڑ کھودو گے چوہیا نکلے گی۔ اس لیے ان حوالوں پر کہ فلاں کتاب میں ہے، اس مت مانو اسے، وہ فلاں کتاب لا کر اس کو دیکھو، لا بھیا وہ فلاں کتاب لا کر دکھا، تیری بات نہیں مانتے۔ 50% حوالے بوگس ہوتے ہیں۔
تو مصنف عبدالرزاق تھی ہی نہیں، اس نے حوالہ دیا، بڑا آدمی تھا، ہم نے مان رکھا تھا، اور آج بھی بے شمار لوگ مانتے ہیں اور یہی حوالہ دیتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے۔ پھر مصنف عبدالرزاق چھپ کر آئی، مولانا حبیب الرحمن اعظمی محدث قدس سرہ کی تحقیق سے 11 جلدوں میں چھپ کر آئی، تو میں نے 11 طالب علموں کو ایک ایک جلد دے کر بٹھایا کہ پوری جلد پڑھو، یہ حدیث کہاں ہے ڈھونڈو، تو پوری 11 جلد میں نے پڑھوا دی، کہیں وہ حدیث نہیں۔ دوسرا حوالہ تھا اجلونی، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی مشہور حدیثوں کے سلسلے میں ایک کتاب ہے کشف الخفا، پوشیدہ باتیں کھولی ہیں اس نے، جو لوگوں کی زبانوں پر حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے بارے میں اس نے بتلایا ہے کہ وہ حدیثیں کیسی ہیں۔ اس حدیث کو بھی اس نے لیا ہے اور اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث اتنی نہیں ہے، آدھا صفحہ کی لمبی حدیث ہے۔ وہ مجھے بھی یاد نہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر چوتھا حصے کے پھر 4 حصے کیے، اس سے عرش و کرسی پیدا کیے، پھر چوتھے حصے کے اور 4 حصے کیے، یوں حصے ہوتے ہوتے پوری کائنات بن گئی اللہ کے رسول کے نور میں سے۔ تو یہ تو وہی نظریہ ہو گیا وحدت الوجود والا۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں، اور اسی نظریے کو صوفیوں نے لیا کہ بندوں کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے۔ یہ بندے سب اللہ کے وجود کے اندر ہی شکلیں ہیں، جیسے دھوپ میں صورتیں پیدا ہوتی ہیں، پانی میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے وجود ہی میں یہ مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، تو سب کو اللہ میں ملا دیا۔ تو انہوں نے سب کو رسول میں ملا دیا کہ اللہ نے سب سے پہلا میرا نور پیدا کیا، پھر نور کے 4 حصے کر کے چوتھے حصے سے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر اس کے چوتھے حصے سے عرش و کرسی پیدا کیے، پھر اس کے اسی چوتھے حصے میں چلتے گئے اور پوری کائنات اسی چوتھے حصے میں سے نکل آئی۔ تو وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت النور ہو گیا۔ وہ ساری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے، حضور کے نور کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ حدیث میں نے کہا ہے ہی نہیں کسی کتاب میں، اور جتنی لمبی چوڑی جس انداز سے ہے وہ تو صاف واضح ہے کہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ علماء دیوبند نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے، قرآن کریم میں 10 آیتیں ہیں جن میں اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، کسی پیغمبر کو نور نہیں کہا گیا، نہ حدیثوں میں نہ قرآن میں کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جو کسی بھی رسول کو نور کہا گیا ہو۔ ہاں اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری، اس تورات میں گائیڈنس تھا اور لائٹ تھی، تو گائیڈنس بھی تورات ہے، لائٹ بھی تورات ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی، وَأَنزَلْنَا کیا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور اور کتاب مبین دونوں قرآن شریف کو کہا گیا ہے۔ نوروں اور لائٹ بھی قرآن ہے، اور واضح کتاب بھی قرآن ہے۔ دلیل آگے پڑھو، یہدی بہی آیا ہے، بہی معنی آیا، تسنیہ کی ضمیر نہیں آئی۔
اگر نور اور کتاب مبین دو ہوتے تو یہدی بہی ما آتا، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ راہ دکھاتے ہیں. حالانکہ آگے بہی آئے، یہدی بہی من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی فالو کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائیں، تو اس بندے کو اللہ تعالی نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے راہ دکھاتے ہیں. یہ بہی ضمیر ہے کہ یہاں نور اور کتاب مبین ایک ہیں. کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لکھا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے. قرآن تو مفرد کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، تو ہم قرآن کی سنیں گے یا بعض مفسرین کی سنیں گے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے یہدی بہی. حالانکہ قاعدے سے اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ ہے تو یہدی بہیما آنا چاہیے، اور بہیما نہیں ہے. تو ہم قرآن کی سنیں. قرآن کہتا ہے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہیں، اور فلاں مفسر کہتے ہیں کہ دو ہیں، نور سے مراد حضور ہیں. تو مفسر کی سنیں گے یا قرآن کی سنیں گے؟ تو اس آیت کا یہ جواب ہے. اور پورے قرآن و حدیث میں یہ ایک اول ما خلق اللہ نوری، یہ جو ایک موضوع حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں اللہ کے کسی رسول کو، کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا ہے. اور بشر جگہ جگہ کہا گیا ہے. بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، ایسی تعویل لا یروا بہ قائلہ، ایسی تعویل جو عقیدے والے کو پسند نہیں ہے. عقیدے والے بریلوی ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہیں، نور ہیں. تو وہ تعویل ایسی تعویل کرتے ہیں جو ان قائلین کو پسند ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی تھے، نور بھی تھے. اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں، بشر مانتے ہی نہیں کہ وہ ایک وقت میں بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. یہ ایسی تعویل ہے کہ لا یرضی بہ قائلہ. یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اس میں سے مسئلہ نکلا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا. ظاہر ہے نور کا کوئی سایہ نہیں ہے. یہ بتیاں سب جل رہی ہیں، لائٹ ہے، نور ہے، ان کا کہاں سایہ ہے؟ اور بشر ہیں، جیسے ہم سب بشر ہیں تو ہمارے سایہ ہیں، تو حضور کا بھی سایہ ہوگا. یہ مسئلہ پیدا ہوا. ان بریلیوں نے کہا حضور کا کوئی سایہ نہیں تھا، وہ نور تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سایہ تھا، بشر تھے. اور یہ جو قول ہے کہ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، یہ ایسی تعویل ہے جس کے قائل راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتا ہے. بریلوی نور اور بشر دونوں باتیں حضور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ نور ہی تھے. اور یہ جو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو وہ کہتے ہیں کہ انا الگ ہے، ماں الگ ہے. اور انا کے معنی بے شک، اور ماں کے معنی نہیں. آپ جواب دیجئے بے شک نہیں ہوں میں تمہارے جیسا انسان. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہیں انا الگ ہے اور ماں الگ ہے. انا حرف مشبہ بالفعل بے شک، اور ماں کے معنی نہیں. ماں نافیہ ہے. یہاں تو قرآن میں تحریف کرتے ہیں، وہ تو بشر مانتے ہی نہیں. بس یہ تعویل ہمارے بعض علماء کی نام لوں میں. میرے ایک بہت پرانے دوست تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی قدس سرہ. ہم سہارنپور میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے یہاں اعتکاف کے ساتھی تھے، اور وہ بھی ختم نبوت کے نمائندے تھے. میں بھی انڈیا میں ختم نبوت کا جنرل سیکریٹری ہوں. اور ہم نے برطانیہ کے اس کونے سے اس کونے تک دونوں نے ساتھ ساتھ سفر کیے ہیں. ان کی کتاب ہے اختلاف امت صراط مستقیم.
اختلاف امت صراط مستقیم میں انہوں نے نور و بشر کی تعویل کی کہ حضور نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. یہ تعویل ایسی ہے جس کو بریلوی نہیں مانتے. وہ تو کہتے نور ہی تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں بشر ہی تھے. اور جب نور ہیں تو سایہ نہیں ہوگا، بشر ہیں تو سایہ ہوگا. یہ مسئلہ نیا کھڑا ہوا، جبکہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی صاحبہ تھیں، پھوپھی زاد بہن. خود حضور کی پھوپھی زاد بہن حضور کے نکاح میں تھی، حضرت زینب بنت جحش. دوسری بیویاں اتنے قریبی رشتہ دار نہیں تھی. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. آپ حضرات کا جو ملک ہے اور اس طرح کے جو یورپین ملک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرو گے تو اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی. یہ کہتے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں. اس کو اسلام بھی مانتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داری میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، یہ اسلام نہیں مانتا. لیکن اس کو بنیادی بات کو مانتا ہے کہ نکاح قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہونی چاہیے. رشتہ داری میں دور ہو ہٹو. کہاں تک دور ہٹیں؟ اس میں اس اسلام کا اور ان دنیا کے وہ دنیا داروں کا اختلاف ہے. وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان کو بھی قریبی شمار کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ قریبی نہیں، یہ دور ہو گئے. چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ تو قریبی ہیں، لیکن ان کی اولاد دور ہو گئی. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی قریبی ہیں. وہ ہمارا ان کا جھگڑا یہاں ہوا کہ یہ جو چار ہیں، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، یہ چار کی جو اولاد ہے یہ قریبی رشتہ داروں میں یا دور میں ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ دور ہے، نکاح ہو سکتا ہے. اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ یہ قریبی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چار بھی قریبی ہیں اور ان چار کی اولاد بھی قریبی ہے. پھر اور کہاں تک جاؤ گے؟ پھر اس کے بعد جو اولاد ہے وہ قریبی نہیں، وہ دور ہو گئی. لیکن یہ چار کی اولاد قریبی ہے. تو ہمارا ان کا اختلاف یہاں ہوا. اسلام کہتا ہے کہ چار تو قریبی ہیں، ان کی اولاد قریبی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ چار بھی قریبی ہیں، ان کی اولاد بھی قریبی ہے، پھر اولاد کی اولاد قریبی نہیں. ایک تو اختلاف ہمارا ان کا یہاں ہو گیا. دوسرا اختلاف یہاں ہوا کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی. یہ سب کہتے ہیں. کبھی اتفاق سے ڈیزیبل پیدا ہوتی ہے تو کہ دیکھو تمہاری پھوپھی کی لڑکی تمہارے نکاح میں ہے، اس لیے ڈیزیبل اولاد پیدا ہوئی. یہ سب بوگس ہے، بکواس ہے. جو دور کے رشتے میں ہوتا ہے، کینیا، چائنا کی بیوی ہوتی ہے، وہاں بھی ڈیزیبل پیدا ہوتے جب اللہ چاہتے ہیں. وہاں کیا کہو گے؟ میں چپ رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. تو یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے، تصور کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، اسلام اسے نہیں مانتا. اسلام نے یہ کہا کہ قطع رحمی حرام ہے. خاندان سے بنائے رکھو، بگاڑو مت. قطع رحمی مانے خاندانی رشتہ داری کو کاٹنا حرام ہے. قطع رحمی حرام ہے. یہ رحمی ناتا، رشتہ داری کہاں تک لے جاؤ گے؟ وہ تو سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. تو آخر کہاں تک لے جاؤ گے؟ اس ناطے کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہیں روکنا تو پڑے گا.
اب اگر بہن نکاح میں ہے اور میاں بیوی میں ہو گیا جھگڑا، تو وہ جھگڑا کہاں تک پہنچتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اتنا نہیں جاتا، لیکن آپ حضرات کے یہاں کہاں تک جاتا ہے؟ اب بھائی بیوی کے درمیان میں سیپریشن ہو گیا، اب زندگی بھر بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ اگر بہن سے نکاح جائز ہوگا تو قطع رحمی تک پہنچے گا۔ لہذا قریبی رشتہ داروں میں نکاح اس لیے حرام ہے تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے۔ بچہ ڈیزیبل پیدا ہوتا ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد یہ ہے قطع رحمی کی نوبت نہ آئے۔ اب قطع رحمی یعنی ناطہ، اس ناطے کو اگر بڑھاتے گئے تو پھر سب انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ تو بہرحال اس ناطے کو کہیں روکنا پڑے گا کہ یہاں تک تو قریبی اور یہاں سے دور۔ اسلام نے روکا ہے کہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں یہ قریبی ہیں، ان سے رشتے نکاح ہوگا اور لڑائی ہو گئی تو قطع رحمی آئے گی، اور رہی ان کی اولاد تو یہ دور ہو گئی۔ اب وہ اولاد اگر بیوی ہے اور لڑائی ہوئی اور قطع رحمی کی نوبت آئی تو کوئی بات نہیں۔ تو اسلام نے یہاں تک جا کر روک دیا قریبی رشتہ داری کو، اس سے آگے دور، اور ان دنیا والوں نے ان کی اولاد تک، پہلی اولاد تک لے گئے، اس کے بعد دور، دوسری اولاد کو وہ بھی کہتے ہیں دور۔ دو باتوں میں اختلاف ہوا، قریبی دور، اس کے بارڈر کہاں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری میں نکاح ناجائز کیوں ہے؟ اسلام نے کہا تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے۔ انہوں نے کہا بچہ ڈیزیبل پیدا نہ ہو، کیونکہ ان کے یہاں قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اولاد کو ماں باپ سے کچھ نہیں لینا، ماں باپ کو اولاد سے کچھ نہیں لینا۔ 18 سال کی لڑکی ہوگی، جا کہیں ڈھونڈ اپنا بر کے معنی شوہر، تو ان کے قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، ناطے کا لحاظ، اس کا ناطے کا تو کوئی لحاظ نہیں۔ تو انہوں نے علت نکالی کہ ڈیزیبل بچہ پیدا نہ ہو، حالانکہ کہیں بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اصل علت یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ داری میں نکاح ہوا، خیر میں دوسری طرف بہک گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیئر قریبی رشتہ دار، پھوپھی تو قریبی ہے، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پھوپھی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ قریب نہیں ہے۔ دوسری تمام ازواج مطہرات ایسی رشتہ دار نہیں تھی، دور تھی۔ اور جو خاندان کی بیوی ہوتی ہے وہ سر چڑھی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے وہ دور کی ہوتی ہے، وہ زیادہ بولتی نہیں ہے، لیکن خاندان کی ہو تو وہ سر چڑھی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے کوئی نامناسب بات کہہ دی تو حضور کو ناراضگی ہو گئی اور حضور ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں ہے، امام احمد علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سائیڈ سے، مکان کے سائیڈ سے ایک سایہ پڑا، تو میں سایہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ سایہ تو حضور کا ہے، اور حضور تو مجھ سے ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، پھر یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ میں سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے سایہ دیکھ کر حضرت زینب نے سوچا کہ سایہ تو حضور کا ہے اور حضور تو ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں، یہ سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، حدیث سے ثابت ہے۔
دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فی عیسی ابن مریم قولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا میری تعریف میں آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملائے، میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ، مجھے میری تعریف میں حد سے آگے نہ مت بڑھ جاؤ۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حدود میں پہنچا دیا اور کہا کہ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور باپ اور بیٹا تو ہم جنس ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا تو ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو باپ خدا ہے تو بیٹا بھی خدا ہے، یوں خدائی میں پہنچا دیے۔ تو فرمایا میری تعریف میں ایسے آسمان زمین کے قلابے مت ملاؤ جیسا عیسائیوں نے ملائے، کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، بس یہ کہو۔ دیوبند یہی کہتا ہے، اور اسی کا نام ہے اعتدال۔ اور ان کے یہاں غلو ہے کہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو غلو ہوا تو اس میں سے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا، نور و بشر کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ یہ بریلوی اللہ کو بشر ماننے، رسول اللہ کو بشر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور دیوبندی کافر اس لیے ہیں کہ وہ حضور کو بشر مانتے ہیں اور اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور ہم ان کو کافر نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ وہ نور تعویل سے کہتے ہیں، اور تعویل وہ ہے جو حضرت مولانا لدھیانوی قدس سرہ نے تعویل کی تھی، وہ تعویل ہے۔ اس لیے ہم چونکہ تعویل سے وہ بشریت کا انکار کرتے ہیں، نور کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔ دوسرا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیم ہے، جتنا اللہ جانتے ہیں سب حضور جانتے ہیں۔ غیب و شہادت کو بھی جانتے ہیں، شہادہ مانے کھلی اور غیب مانے چھپی، کھلی چھپی تمام چیزیں جانتے ہیں۔ یہ چھپی ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ غیب و شہادت ہمارے اعتبار سے ہے، جیسے بھلی بری تقدیر اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے ہے۔ ہمارے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، یہ بات ازلی پلاننگ میں شامل ہے۔ تو بھلی بری تقدیر ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کھلی چھپی یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، غیب و شہادہ کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی غیب و شہادہ کو جانتے ہیں۔ جتنا علم اللہ کا وہ سارا علم اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا ہے، مگر پھر تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کا علم تو ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، اللہ نے حضور کو علم دیا ہے، یہ تعویل کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں 20ویں پارے کے شروع میں صراحت ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی
غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ہر پوشیدہ چیز کو، ہر غیب کو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ آسمانوں میں بھی کوئی غیب نہیں جانتا، زمین میں بھی کوئی غیب نہیں جانتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. مثال مارو، کوئی ایک بات بتاؤ جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. فرمایا وما يشعرون ایان یبعثون. کسی مخلوق کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ دنیا کب ختم ہوگی اور دوسری دنیا کب شروع ہوگی، اور مردے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، کوئی مخلوق نہیں جانتی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اور ان کے سور پھونکنے پر یہ دنیا ختم ہوگی، ان کو بھی نہیں معلوم کہ کب سور پھونکا جائے گا. بس ایک جزیہ ثابت ہو گیا کہ اس کو یہ غیب ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی. معلوم ہوا کہ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق عالم الغیب و شہادہ نہیں. پھر یہ جو مثال دی ہے کہ ایان یبعثون، کب مخلوقات دوبارہ زندہ کی جائے گی، اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ نہیں جانتا، یہ کس درجے کا نہیں جاننا ہے؟ اس درجے کا ہے کہ ساری دنیا مل کر ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو ابھی نہیں جان سکتی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھک کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے معاملے میں. ساری دنیا مل کر کے ریسرچ کرنے بیٹھے تو ابھی نہیں جان سکتی. علم کے اعتبار سے بعد خدا، اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام آقائے نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. لیکن ان سے جب جبرائیل نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. آپ سے میرے پاس اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی بالیقین؟ میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی بالیقین. کب آئے گی آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے پوچھ رہے. میں بھی نہیں جانتا، کیا بتلاؤں؟ تو جس کو ساری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا ہے، اللہ کے برابر نہیں، ساری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. تو پھر کون سے ساری کائنات اکٹھا ہو کر ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو ابھی نہیں جان سکتی کہ قیامت کب آئے گی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم تو آخرت کے معاملے میں تھک کر رہ گیا ہے. یہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. کوانٹیٹی، کمیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جتنا اللہ جانتے ہیں سارا حضور جانتے ہیں. ہاں، کوالٹی کے اعتبار سے فرق ہے، کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ تعویل کیوں انہوں نے عطائی اور ذاتی کی؟ اس وجہ سے علماء دیوبند نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن بہرحال ان کی رائے غلط ہے. اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں. یہاں رک کر کے ایک درمیان میں مسئلہ سمجھو. شرک اور تشبیہ، اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. اور یہ مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار دینا ہے. پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ ذات میں تو ہو نہیں سکتی.
اللہ کی ذات تو ہے احد، ایلون، یگانا، وہ ذات تو ایک ہے، پھر پارٹنرشپ قائم ہوگی صفات میں۔ تو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو برابر گردان دینا یا حصے دار گردان دینا، یہ شرک ہے۔ یہی تشبیہ ہے کہ مخلوق کو اللہ کے مشابہ اور مانند گردانا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی علم کسی مخلوق کا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفت علم میں مخلوق کو پارٹنر بنا دیا، شریک گردان دیا، یہ شرک ہے۔ مگر اس کے باوجود دیوبند نے بریلیوں کو کافر نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شریک ہم نے نہیں کیا، اللہ نے اپنے شریک کر لیا اپنے حبیب کو، جتنا علم خود جانتے تھے وہ سارا حضور کو دے دیا، عطائی۔ تو ذاتی نہیں مانتے، کہا ذاتی علم ہوتا کسی مخلوق کو تو اللہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ذاتی علم نہیں ہے، یہ تعویل کرتے ہیں۔ اس لیے باقی یہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ۔ اللہ کی صفت علم میں کسی کو برابر گرداننا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں گردانا، اللہ نے برابر کیا ہے۔ عطائی کا مطلب یہ، ارے تم نے کیا، اللہ نے کیا۔ قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر سرکار مدینہ صفت علم میں برابر کیسے ہو گئے؟ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا علم الغیب، شہادہ کا علم تو ہمیں بھی، وہ گھڑی لگ رہی ہوئی ہے، 8:35 ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ شہادہ ہے۔ اس گھڑی کے پیچھے ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ میں نہیں دیکھ رہا، وہ غیب ہے میرے لیے۔ تو جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن غیب جو چھپا ہوا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو علم الغیب، چھپی ہوئی چیزوں کا علم، اللہ ہی کو ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے، یہ ہمارے ان کے درمیان میں مسئلہ اختلافی ہوا، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مگر ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا اور بڑی اہمیت حاصل کر گیا، اور وہ مسئلہ ہے حاضر ناظر۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، پھر محفل میلاد میں درود پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور تشریف لائے۔ ابھی حضور تو حاضر ہیں، پہلے سے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب تشریف لائے، کیا مطلب؟ بہر ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیوبند کہتا ہے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، ہر جگہ حاضر اور دیکھنا، یہ ہر جگہ یہ صفت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق، کوئی بندہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہے جو ہر جگہ حاضر ہو اور ناظر بھی ہو، ایسے کوئی مخلوق نہیں، یہ صفت اللہ کی ہے۔ یہاں جب ہم پہنچتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے تو یہ جو غیر مقلدین ہیں، وہ سلفی جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی یہاں بیت الخلاء میں بھی ہے، ہر جگہ حاضر ہیں، تو کیا بیت الخلاء میں بھی اللہ پاک ہے؟ یہ باولے ہیں، بے وقوف ہیں۔ قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، یہ تو قرآن میں ہے۔ اب آپ بیت الخلاء میں گئے تو آیت یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ آیت کریمہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو ہم تو بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جب ہم جائیں گے تو اس آیت کی روح سے کہو، کیا کہو گے؟
اس لیے یہ پاگلپن کا سوال ہے، کیونکہ اللہ بیت الخلا میں بھی موجود ہے. یہ پاگلپن کا سوال ہے. اس آیت کے بارے میں کہو کیا کہو گے؟ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کا موجود ہونا مکانی نہیں، جیسے زمانی بھی نہیں ہے. میں نے کل بتلایا تھا، پرسوں بتلایا تھا کہ زمان و مکان اللہ نے پیدا کیے ہیں. زمان یعنی ٹائم، مکان یعنی اسپیس. یہ دو اللہ کی مخلوق ہیں اور خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا. ورنہ سوال ہوگا کہ جب یہ مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی تو اللہ کہاں تھے؟ جیسے عرش اللہ کا پیدا کیا ہوا مخلوق ہے، بس عرش اللہ کا مکان نہیں ہو سکتا. ورنہ سوال ہوگا کہ جب عرش نہیں پیدا ہوا تھا تو اللہ کہاں تھے؟ بس قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش کے ساتھ تعلق ہے، وہ مکان جگہ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہمایوں مر گیا، بابر تخت نشین ہوا، یعنی ہندوستان کا کنٹرول حکومت سنبھالی. تو وہاں ہندوستان میں تخت بھی ہے اور بابر کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، مگر بابر ہر وقت تخت پر بیٹھا رہتا ہے، ایسا سمجھنا غلطی ہے. تو اللہ کا عرش ہے، اللہ کا اس سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ نہیں، مکان نہیں. اللہ کا مکان نہیں ہے، نہ اللہ زمانی ہے نہ مکانی ہے. جب اللہ زمانی اور مکانی نہیں ہے تو ہم بیت الخلا گئے تو بیت الخلا ہمارا مکان ہے. اللہ وہاں ہے مگر اللہ مکان میں نہیں ہے. اللہ تو زمانی بھی نہیں ہے، مکانی بھی نہیں ہے. بس یہ فضول محمل سوال ہے. اسی لیے جہاں قرآن میں یہ آیت آئی ہے وہاں مفسرین کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے. مکانیت مراد نہیں ہے. تو حاضر کے معنی مکان میں حاضر نہیں، علم اور قدرت سے حاضر. اور ناظر کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، بندوں کے تمام احوال سے واقف ہیں. آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حاضر ناظر صرف اللہ ہی ہے یا حاضر ناظر آقائے دو جہاں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے، دیوبند کہتا نہیں، حاضر ناظر صرف اللہ ہے. اور اس میں بھی حاضر ناظر کا مطلب سمجھیو، حاضر کے معنی مکان میں حاضر نہیں، علم و قدرت سے حاضر. اور ناظر معنی سر کی آنکھوں سے نہیں، اللہ کی آنکھیں جیسے جس شان کی ہیں اس کے اعتبار سے عالم ہیں، واقف ہیں. کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے، غافل نہیں اللہ کسی بات سے. تو یہ تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا. چوتھا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی صفت قدرت، اسی صفت قدرت کو صفت اختیار کہہ لو، اختیار کہہ لو، قدرت کہہ لو. اللہ مختار کل ہیں، پوری کائنات کے میں جو تصرف کرنا چاہیں اللہ کر سکتے ہیں. یہ بریلوی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ حضور بھی مختار کل ہیں اور اولیاء بھی مختار کل ہیں. حضور بھی جو چاہیں کائنات میں الٹ پلٹ کر ڈالیں، حضور کو اختیار اللہ ہے، اور دیا ہوا اللہ کا ہے. وہی عطائی و ذاتی کا مسئلہ. اسی طرح سے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کو بھی اختیار کامل حاصل ہے، وہ کائنات میں جو چاہیں الٹ پلٹ کر دیں. یہ مسئلہ چوتھا مسئلہ پیدا ہوا، مختار کل کون ہے؟ دیوبند کہتا صرف اللہ مختار کل، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں. وہ کہتے ہیں یہ حضور کی توہین ہے، اس کو وہ حضور کی توہین قرار دیتے ہیں، اس لیے دیوبندی کافر ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں. دیوبند یہی کہتا ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے عاجز بندے ہیں.
اپنی جگہ پر وہ انبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، وہ اولیاء ہیں، بڑے رتبے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں. ہمارے اعتبار سے بڑا مقام ہے ان کا، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عاجز بندے ہیں. مختار کل اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. حقانی صاحب انڈیا میں ایک وائز مقرر گزرے ہیں، وہ بریلویوں کے خلاف بڑی زور کی تقریریں کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک ڈرامہ افسانہ بنایا بامبے میں تقریر کرتے ہوئے. پہلے بامبے 90% بریلوی تھے، وہاں تقریر کرتے ہوئے افسانہ بنایا جو غلط ہے. انہوں نے کہا ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو علاقے کے سبھی لوگ، سبھی انسان میمورنڈم لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی. یہ میمورنڈم لے کر گئے تو دیکھا کہ اللہ میاں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، پزمردہ افسردہ. میمورنڈم پیش کیا تو اللہ میاں نے کہا تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ارے وہ چوتھے آسمان پر قادریہ بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس. قادریہ یعنی پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، کہ وہ قادریہ چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے، سب اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے پاس، میرے پاس تو کچھ نہیں. ڈرامہ ہے. تو بہت سخت مخالفت ہو گئی، لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کو. تو ایسا غلط انداز ہے. ایک دوسرا کوئی ڈرامہ کسی نے بنایا کہ ملک الموت جا کر کے کسی کی روح قبضہ کر کے ملک الموت چلے گئے. وہ مجھے پورا ڈرامہ یاد نہیں ہے. تو لوگوں نے جا کر کے ان سے کہا، حضرت، ایک بزرگ سے کہا، حضرت ہمارے فلاں آدمی مر گیا. مر گیا؟ انہوں نے جبریل کو بلایا، آؤ. تو کہا وہ تھیلا لاؤ جس میں تمام روحیں ہیں. وہ تھیلا لے لیا اور اندر سے وہ روح نکال کے واپس، جاؤ زندہ ہو جاؤ. ایسی سب بکواس لوگ کرتے رہتے ہیں. گویا اولیاء حضور ہی کو نہیں، اولیاء کو بھی اختیار کل ہے، جو چاہے تصرف کریں، جس چاہے جو چاہے ہیر پھیر کریں. پھر اس کو انہوں نے کرامت کے ساتھ رلایا. جیسے معجزہ برحق ہے، شرح عقائد میں ہے کرامت الاولیاء حق. کرامت کیا ہے اور اختیار کامل کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جب اللہ چاہیں کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرے. مجھے عبد الرحیم بھائی نے قصہ سنایا، لندن والے، لندن میں ہماری مسجد کا صدر ہے. اس نے ابھی مجھے قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی قدس سرہ کی ان کے بڑے بھائی ہیں سلیمان بھائی، انہوں نے دعوت کی تھی. تو جیسے دعوت میں ہوتا ہے 10 12 15 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا. اب مولانا جب گھر دعوت کھانے پہنچے تو ان کے ساتھ ایک بھیڑ چلتی تھی، خاص طور پر بنگلہ دیش والے تو بڑے معتقد تھے. تو 50-60 آدمی ساتھ میں آ گئے. اب آ کر کے سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اب کھانا تو 10 12 آدمیوں کا ہے. تو مولانا نے خود کہا، سلیمان گھبرا مت، تیرے پاس جو کھانا ہے لا، مجھے لا کر دے دے. وہ دے دیا سب لا کر، خود نکال کے پلیٹوں میں دینا شروع کیا. کھاؤ بھائی، چلو کھا لو. ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا اور سب شکم سیر ہو کر اٹھ گئے. تو یہ تو جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت ظاہر کرتے ہیں. اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کا تو دخل ہوتا ہے، لیکن وہ کام اللہ کرتے ہیں. کھانے میں برکت مولانا اسد صاحب نے نہیں پیدا کی، وہ اللہ نے پیدا کی. مگر ان کا اللہ سے جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے وہ برکت پیدا کی.
تو انہوں نے مختار کل کے مسئلے کو اس کرامت کے مسئلے کے ساتھ رلا دیا، اور طاہر القادری نے ایسے تمام واقعات زلزلے میں اکٹھا کیے اور کہا دیکھو ان کا مولوی اسد کھانے میں برکت کر سکتا ہے اور پیرانے پیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے، یہ بکواس ہے۔ یہ تو کرامات ہے، اور کرامات کا کوئی منکر نہیں، اور جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر ہوگا، ایسے کرامتیں بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہیں گے ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوگی۔ بہرحال انہوں نے اس مسئلے کو طاہر القادری نے زلزلے میں اور ان کو اس طرح سے رلایا کہ وہ اپنے بزرگوں کی یہ باتیں مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضور مختار تھے، اولیاء مختار تھے تو نہیں مانتے۔ ارے یہ تو کرامتوں کے باب واقعات ہیں، اور یہ کرامتیں تو اللہ کی پیدا کی اختیار میں ہے، نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں ایک سفر میں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بات رہ جائے گی۔ ایک سفر میں کھانا پانی ختم، تو لوگوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں رہا، تو ہمارے جو سواری کے اونٹ ہیں ان کو ہم ذبح کریں کھانے کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کر لو بھی۔ اب وہ چلے، حضرت عمر مل گئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے پرمیشن دے دیا ہے کہ سواری کے اونٹ ذبح کر لو اور کھاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندو، سواری کے اونٹ سے ذبح کر لو گے تو پھر سفر کیسے کرو گے؟ چلو واپس۔ سب کو لے کر واپس آئے اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اگر سواری کے اونٹ ذبح کر لیں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا پھر عمر ایسا کرو، قبیلے میں اعلان کرو، قافلے میں اعلان کرو کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو لے آؤ۔ تو اس کے بعد 2 مٹھی کھجوریں تھی، کسی کے پاس 2 مٹھی ستو تھے، کسی کے پاس 2 روٹی تھی، وہ سب لائے اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا کر کے وہ ڈال دیا تھوڑا سا۔ حضور نے اس میں دعا پڑھ کے پھونکی اور فرمایا قافلے میں اعلان کر دو، لوگ اپنے اپنے تھیلے لا کر اس میں سے بھر جائیں۔ تو سب قافلہ آیا اور سب تھیلے لے کر کے سب بھر کر لے گئے، اور وہ دسترخوان پر جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ تو اب دیکھو، پہلے جب صحابہ نے کہا تھا تو حضور نے کہا سواری کے اونٹ ذبح کر کے کھا لو، حضور کے اختیار میں ہوتا تو پہلے ہی نہ کہتے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ پھر سفر کیسے ہوگا، تو پھر حضور نے دعا فرمائی اور کھانا بڑھ گیا۔ تو یہ تو کرامتوں اور معجزات کا باب الگ ہے، اختیار کا باب نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے بندے اس کو اختیار سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور بے مختار کل تھے، اور اولیاء کرام بھی اختیار کامل رکھتے ہیں۔ دیوبند کہتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں